الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا بعد میں سننا پڑ لو بھائی بیٹھ جاؤ بعد میں سننا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والسابقون الأولون من المهاجرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دور شریف پڑھ لو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو میرے دوستو بھائی اور respected elders and brothers، قرآن کریم کی 2 آیت کریمہ، اس کے 2 ٹکڑے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پڑھنے کی مجھے توفیق ہوئی۔ اللہ پاک مجھے صحیح سچی بات کہنے کی، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے لیے صحابہ کرام کو چنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی chosen the companion for the beloved Nabi of Rasulullah, beloved Nabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And Allah says in the Quran Kareem, Ya ayyuhan Nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Subhanallah. اللہ کہتے ہیں اللہ اے میرے نبی اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اور وہ لوگ جو آپ کے اوپر ایمان لانے والے، آپ کے اتباع کرنے والے، معلوم ہوتا ہے the companions are chosen by Allah تبارک و تعالی. They learn
how to respect Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. From who? From Allah and from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللہ کو معلوم ہے کہ مجھے ان صحابہ کو اپنے نبی کے لیے پریپیئر کرنا ہے. I want to prepare the companions for my beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. That's Allah knows. اور اللہ نے ان کو تعلیم دی صحابہ کرام کو. آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن کریم کی 1000 سے زیادہ آیتیں are revealed for the virtues of the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1000 سے زیادہ آیتیں صحابہ کرام کے فضائل میں اتری ہے. کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اللہ mentioned to companions. Allah mentioned to the companions. کبھی فرما دیا اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے لیے قرآن کریم کے اندر فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اے صحاباؤ میرے نبی کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا. یہ تربیت کر رہے اللہ تربیت کر رہا ہے. اللہ برنگنگ اپ دا صحابہ ہاؤ ٹو ریسپیکٹ اینڈ ہاؤ ٹو لیو وتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور کہیں فرمایا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ. صحابہ وہ enjoying in the company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نیا نکاح ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو دعوت دی, ولیمہ کی, کھا کر بیٹھ کر بات کرنے لگے. لیکن نبی علیہ السلام tell them to go away. اللہ نے آیت کریمہ اتار دی وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ. یہاں بیٹھ کر باتیں نہ کرو. کھانا کھا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کے اندر, کھانا کھا لیا, اب چلے جاؤ مسجد میں بیٹھ کر گفتگو کرو. مسجد میں بیٹھو, وہاں پر میں نبی کو بھیجوں گا, ایسا بھیجوں گا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. میں اپنے نبی سے کہوں گا صحابہ کرام کے پاس بیٹھو. یہاں ابھی نہیں, ابھی تمہیں بیٹھنے کی یہاں اجازت نہیں ہے. جسٹ میرج نا. نبی علیہ السلام ان کا ولیمہ ہے, پرائیویسی ہے. اللہ سکھا رہا ہے اپنے صحابہ کو how to live with نبی علیہ الصلوۃ والسلام, how to stay in the company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. جگہ جگہ معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام سیکھے کن سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ نے ان کو نبی کے واسطے سے سکھایا. ان کے استاد اللہ ہے. ہمیں اجازت نہیں ان پر انگلی اٹھانے کی. بات سمجھ میں آتی ہے؟ We have no permission to just put finger on any Sahabi. ان تمام صحاباؤں میں سب سے پیارے اور سب سے نمائندہ صحابی کون ہے؟ بولو نا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل البشر بعدی ابو بکر. میرے بعد انسان میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہے. The most virtuous after me among the انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام عبداللہ ہے. ابو بکر صدیق, his name was عبداللہ. میں تمہیں کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں. چنی بات صحابہ کرام کے بارے میں
چونکہ ہمارے کان آج کل گلاب جامن جیسے ہو گئے، جو کہتا ہے اس کو بلیو کر لیتے ہیں، جو کہتا ہے اس کو مان لیتے ہیں۔ کبھی ہم نہیں کہتے بھائی اس میں ہم تحقیق کریں گے، اپنے علماء سے پوچھیں گے، اپنے محقق سے پوچھیں گے، کسی مبصر سے پوچھیں گے، کسی عالم سے پوچھیں گے، کسی مفتی سے پوچھیں گے کہ آپ لوگ ابو بکر کے بارے میں کفر کا فتویٰ لگائیں، عمر کے بارے میں، عثمان کے بارے میں، عائشہ کے بارے میں کفر کا فتویٰ لگائیں۔ ہم اس کو بلیو نہیں کرتے، ہم پہلے تحقیق کرتے ہیں۔ او میرے دوستو، قرآن کریم میں جس طرح ایک صحابی کا نام ہے، اللہ مینشن only one صحابی's name in the whole Quran, from Surah An-Nas, from Surah Al-Fatiha to Surah An-Nas, only Hazrat Zayd رضی اللہ تعالیٰ عنہ, his name is mentioned in the Quran Kareem for some reason. لیکن پورے قرآن میں صحابی کا لفظ is mentioned only for one صحابی. all the صحابہ ہیں، لیکن رسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی دیکھو، خود نبی علیہ السلام ان کو صحابی کہہ رہے ہیں. that Allah mentioned in the Quran Kareem and it became the part of the Quran کہ قیامت تک لوگ ان کو صحابی مانے، کافر نہ کہیں۔ علماء کا اجماع ہے، پوری دنیا کے علماء کا اجماع ہے، سب سے اول خلیفہ کون ہے؟ بولو، زور سے بولو، ابو بکر صدیق، خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ غار میں موجود ہے ہجرت کے موقع پر۔ اذ یقول لصاحبہ، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اپنے صحابی سے، لصاحبہ لا تحزن، غم نہ کر، میں اور تو، اور تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صحابی کون ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے۔ ابو بکر صدیق name was عبداللہ and his title is called Abu Bakr. Why he was calling Abu Bakr? He had no son of Bakr. Abu Bakr meaning Bakr کا باپ۔ ہمارے پہلے خلیفہ ہیں، ان کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ صبح پیدا ہوئے یا ان کی روشنی ایمان کی زیادہ پھیلی یا صبح صبح ایمان لے آئے، ان کو ابو بکر کہہ دیا، اس لیے ایسی بات نہیں ہے۔ بکر کا باپ ابو بکر، ان کا تو بیٹے عبداللہ ہے، ایک کا نام، سیکنڈ عبد الرحمان، third son of Abu Bakr Muhammad. How many sons? 3. ایک عبداللہ، دوسرا عبد الرحمان ابن ابی بکر، نمبر 3 محمد ابن ابی بکر۔ یہ 3 ہے، اور 3 بیٹیاں ہیں، اسما ہے، ایک کا نام کیا ہے؟ اسما ہے، دوسری کا نام ام کلثوم رکھا انہوں نے، اور مشہور کون سی ہے؟ میری اور آپ کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ 3 بیٹے 3 بیٹیاں، یہاں تو بکر کوئی نہیں ہے، پھر ان کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں بکر کا باپ؟ اس کی تحقیق حضرت مولانا سعید، جن کو ہندوستان کی ٹوٹی کہا جاتا تھا، شیخ الہند حضرت مولانا سعید احمد دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، he mentioned in his kitab، فرمایا ابو بکر صدیق when he was Muslim yet he didn't accept Islam, before that he married to a woman، اس عورت کے پاس بچہ تھا and she had this child، but his name was Bakr and she had this child from the ex-husband، ان کا بچہ تھا، اس کا بچہ تھا، لیکن اس بچے کو لے کر آئی، when Abu Bakr Siddiq married to her
اس وقت بچہ لے کر آئی، اس کا نام تھا ام بکر. جب بچہ لے کر آئی ابو بکر کی زندگی میں، ابو بکر کے گھر پر، تو اس وجہ سے ان کا نام کیا ہو گیا؟ ابو بکر. ورنہ ان کا کوئی بیٹا بکر نہیں. اسی وجہ سے مشہور ہو گئے. became famous with the name of Abu Bakr. His name, the original name is Abdullah ہے، اور ان کا لقب کیا ہے؟ صدیق. صدیق اور آگے عتیق. میں تھوڑا اور ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں that you understand who was our first Khalifa. آپ لوگ غور سے توجہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک بات ڈالتا جائے گا، ہم لوگ کے ذہن میں انشاءاللہ بات اترتی جائے گی. ہمارے لیے تو ٹھیک ہے، ہمارے ینگ جنریشن آ رہے ہیں نا. For them to understand is very very important because کان کچے ہوتے ہیں. جس طرف گھم گیا، جب چاہا گھم گیا، کسی کو کافر کہہ دیا، کسی کو کیا کہہ دیا، کسی کو کیا کہہ دیا. So very very important, they must understand who was our first Khalifa, Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. What was his life? What was his virtue mentioned by Allah and by Nabi alayhi salam in the hadith? آج دنیا میں کیا کہتے ہیں؟ his لقب was عتیق، ابو بکر صدیق. اور عتیق کے کیا معنی ہے؟ آزاد کردہ غلام. the person who been freed while he was slave and been freed from somebody, from master, اس کو کہا جاتا ہے عتیق. اس لیے ابو بکر صدیق کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ غلام تھا. نعوذ باللہ. He was slave. But the Arabic is a very very wasi language. Just for snake, you see the word of snake, सांप जिसको कहते हैं ना, उसके अरबी में 200 नाम हैं. कितने नाम है भाई? 200 name of the snake. You have the name of lion, शेर. There are 500 names of lion in Arabic. عربی زبان بہت بڑی ہے. ایک بزرگ نے اپنے استاد کے اوپر قصیدہ لکھا فضیلت پر, and he mentioned every poem. He said میرا استاد شیر تھا. In 500 poems he mentioned different Arabic names is like lion. 500 نام لکھے ہیں لائن کے اوپر. تو عربی تو بہت وسیع زبان ہے, لیکن عتیق کا معنی ایک تو یہ, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو عتیق کیوں کہا اس کی طرف جائیں گے. We're not going to go in dictionary. We're going to listen from the Mubarak and the blessing mouth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Why he was mentioned Atiq? Mustanad kitab mentioned in the hadith. Hazrat Abu Bakr Siddiq, his mother, had many children. When the child born, immediately the child was dying. Abu Bakr Siddiq کے بہت سارے بھائی پہلے مر گئے, انتقال ہوتے ہی انتقال ہو جاتا تھا. Only Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ تبارک و تعالی given him the life. سبحان اللہ. Allah said in the Quran Kareem, Allah chosen the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which is mentioned in Torah, in Injil, in Bible, in other kitab, کہ میرے نبی کے خلیفہ اول ابو بکر ہوگا, خلیفہ ثانی عمر ہوگا, پھر عثمان ہوگا, پھر علی ہوگا. یہ باتیں اللہ mention in Torah, in Zabur, in Injil. اللہ تعالیٰ given the life ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کی ماں نے بچے کو نہلایا, she gave him bath and کپڑا پہنایا اور کعبہ کے پاس لائی. اور اس زمانے میں even they were non-Muslim but they used to believe as a Kaaba is a blessing place, the house of Allah. کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے,
کعبہ کو اللہ کا گھر سمجھتے تھے، کعبہ کی خدمت کو بہت بڑا اجر سمجھتے تھے. They love to make khidmat for the Haji. They love to make khidmat for the house of Allah. They like to stay in the haram. رکھ دیا کعبہ کی دیوار کے پاس کھڑی ہو گئی. اللہ میرے سارے بچے انتقال کر گئے. All my children when they born they all died. یہ ایک ہے، تو نے اسے زندگی دی. اور آگے کیا کہا؟ موت سے تو نے اس کو آزاد کر دیا. You freed him from death. اللہ زندہ بچہ مجھے دے دے. یہ کہہ کر بچے کو اٹھا لیا. That's why عتیق meaning free from death. اب یہ نہیں مرا، سارے بچے مر گئے. اس وجہ سے from that time he was calling the name of عتیق. اٹھا کر دیکھو علامہ سیوطی کی تاریخ الخلفاء mention the second reason why he was calling عتیق. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, his link, his nasab, his silsila goes 507 years. اٹھا کر دیکھو 500 سال تک میں کعب ابن لوئی تک پہنچتا ہے. اور کعب ابن لوئی is that person نبی علیہ السلام کا سلسلہ بھی وہاں ملتا ہے. نبی علیہ السلام کا سلسلہ کعب ابن لوئی تک پہنچتا ہے اور ابو بکر صدیق کا سلسلہ کعب ابن لوئی تک پہنچتا ہے 507 سال پہلے. یہ تاریخ میں لکھا ہے بڑی تفسیر سے صحیح سند کے ساتھ. اور اس کعب ابن لوئی لوگوں میں تبلیغ کرتے تھے. He was telling the people that a final Nabi is going to come. You must believe if you find him in your life. Accept Islam on his hand if you find him. He was telling the people. اب ان کو عتیق کیوں کہا؟ The reason علامہ سیوطی says in his kitab in Tariq al-Khulafa, from 507 from the time of Ka'b ibn Lu'ay till Abu Quhafa. Abu Quhafa as the father of Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. His name was Usman. His name was Usman, but his nickname was Abu Quhafa. He accepted Islam. Abu Bakr Siddiq ایک ایسے صحابی ہے کہ جن کے باپ کو بھی اسلام ملا، صحابی بنے. ابو بکر صدیق بھی صحابی بنے، ان کے بیٹے عبد الرحمان بھی صحابی بنے، ان کے بیٹے ابو عتیق بھی صحابی بنے. یہ ایک صحابی ہے جس کے خاندان میں 4 صحابیت کا درجہ ملا. ایک ہی صحابی ہے. Abu Quhafa, when he was old, he was blind at the time of Fateh Makkah. Abu Bakr Siddiq hold his hand and brought by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and told, Ya Rasulullah, my father wants to become Muslim. He wants to accept Islam. اللہ کے رسول نے فرمایا, ابو بکر اس نابینا کو, بوڑھے آدمی کو میرے پاس کیوں لایا؟ You should tell me, I should go to your house and give him embrace Islam. یہاں تک کیوں لایا؟ فرمایا نہیں میرے نبی, اس کو تمہارے پاس آنے کی ضرورت, آپ کو ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ابو بکر صدیق with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, once Nabi alayhi salam asked Abu Bakr Siddiq, تیری تمنا کیا ہے؟ What you like it? اور میں دعا پہ ہوں. What you like it? میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, I don't want nothing. میں اور تم ہوتے تو بنگلہ مل جائے تھوڑا سا بھائی, ایک اچھا سا گھر مل جائے, گاڑی مل جائے, یہ مل جائے, بینک بیلنس مل جائے. فرمایا نہیں, النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے نبی دعا کیجئے آنکھ میری ہو جب تک میری بدن میں جان باقی رہے, آنکھ میری ہو, چہرہ میرے نبی کا ہو, میں دیکھتا رہوں.
یہ تمنا تھی کس کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دین آج سیکنڈ ٹائم ابو بکر کچھ اور مانگ لو, کچھ اور کہو. فرمایا نہیں, النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیکنڈ ٹائم یہی فرمایا, تھرڈ ٹائم یہی فرمایا. اللہ نے کیسا قبول کر لیا. 18 سال کی عمر سے نبی علیہ السلام کی عمر 20 سال کی تھی. ہی واز فرینڈ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 61 ایئرس میں ان کا انتقال ہوتا ہے. نبی علیہ السلام was 2 years elder than ابو بکر صدیق. دیکھتے رہے 43 ایئرس نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھتے رہے, اور فرمایا دعا ایسی قبول ہو گئی کہ میرے نبی کا فرمان ہے, انت صحابی فی الدنیا و صحابی فی القبر و صحابی یوم القیامہ و صحابی فی الجنہ. قبر میں بھی مجھے دیکھتا رہے, میرے پڑوس میں سویا ہوا کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے. قیامت میں بھی اور جنت میں بھی ابو بکر انگلی پکڑ کر چلیں گے. دعا قبول ہوئی نا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مانگا, کچھ نہیں چاہیے. بات بھول تو نہیں گئے, کیا کہہ رہا تھا؟ علامہ سیوطی کہہ رہے ہیں کہ 500 سال کی عمر, 507 سال کی عمر پر کعب بن لؤی ہے. فرام دیر ٹل ابو قحافہ, ان بٹوین ان کے خاندان میں کوئی ایسا مرد نہیں گزرا, کوئی ایسی عورت نہیں گزری جنہوں نے کوئی بھی گناہ کا کام کیا ہو. شراب بھی نہیں, حالانکہ شراب تو عام تھی نا. تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. Further he mentioned he was more handsome than the many other Sahaba. That's why he was calling Atiq. لیکن آؤ ہم ان کی بیٹی کی زبانی سن لے. کن کی بھائی؟ ابو بکر صدیق کی بیٹی, ان کی زبانی سن لے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے, ون ڈے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was standing in the stand in the passage of my house. I was in the first room of my house, and the Sahaba was sitting around Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, او صحابہ, تم کسی کو دنیا میں جہنم سے آزاد دیکھنا چاہتے ہو؟ Do you want to see someone who is free from the fire of Jahannam in this world? You want to see him? Subhanallah. In this world, meaning you want to see, from now you can see he is free from the fire of Jahannam when he is going to die. ابھی سے دیکھ لو وہ کون ہے جہنم سے. اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عائشہ فرماتی ہے میرے ابا چل کر آ رہے تھے. نبی علیہ السلام کی پوائنٹڈ ٹوورڈ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمایا یہ ہے عتیق من النار. پھر بھی اٹھا کر دیکھ لو, جہنم سے آزاد. That's why he was calling عتیق. He was not slave. بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ His second laqab and nickname was Siddiq. ہم اس کی طرف بھی جائیں. Why he was calling all the Sahaba are Siddiq, all the Sahaba are pious, they all were beloved to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They were living in the company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which Allah tabarak wa ta'ala chosen. Allah mentioned the Quran Kareem, radiyallahu anhum wa radu an. Allah in se razi, Allah se razi. Dhalika liman khashiya rabba. Isliye ke they have fear of Allah in their life. Siddiq kyun kaha hai? One of the reasons, فرمایا بہت سارے صحابہ کرام they accepted Islam. The many صحابہ, the companions, they accepted Islam.
when they see some miracle from the hand of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, some of the Sahabi asked, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, make the two piece of this moon, which Allah mentioned in the Quran Kareem, iqtarabati as-sa'a wanshaqqa al-qamar, Nabi की उंगली है, इशारा करते चांद के दो टुकड़े हो गए. अबू जहल का बेटा, the son of Abu Jahl, इकरमा इब्न अबी जहल, उसने तो अजीब चीज मांगी. कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिस इज द वाटर रिवर, उधर में पत्थर है, उस पत्थर को कहो, टेल द स्टोन कम दिस साइड व्हाइल स्विमिंग करते हुए इधर आओ एंड कलमा पढ़ो, आपकी गवाही दे तो मैं मुसलमान बनने के लिए तैयार हूं. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो पत्थर या हजर तालीना, वो पत्थर पानी में तैरता हुआ आ गया और फरमाया अंत रसूल रब्बिल आलमीन, आप रब्बुल आलमीन के रसूल हो. पूछा अल्लाह के रसूल ने और कुछ चाहिए? फरमाया गो बैक ऑल्सो ऑन प्लेस. फरमाया पत्थर से गया हजर इज़हब हुना, इशारा किया, पत्थर दोबारा ठहरता हुआ अपनी जगह चला गया. फरमाया रसूलुल्लाह कलमा पढ़ा दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सारे सहाबा, most of the sahaba, they see some miracle in the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they accepted Islam. One of the sahabi said, या रसूलल्लाह sallallahu alaihi wasallam, मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ, लेकिन कोई आपका मौजिज़ा दिखाओ. फरमाया क्या देखना है? हमारे दरख्त केसर का खड़ा है सामने, उसको जा करके मेरे सामने आ जा. वो इतना बड़ा दरख्त, was a long tree, came out और started walking like a man, चलता हुआ आया अल्लाह के रसूल के सामने और फरमाया अंत रसूल रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह, अंत खातिमुन नबीय्यीन. सामने सलाम किया, आप पर सलामती और सलाम हो, सलात हो, आप तो आखिरी नबी है. साहबी से पूछा और कुछ चाहिए? क्या वापस चला जाए? दरख्त वापस गया, अपनी जगह पर जाके खड़ा हो गया जैसे पहले था. साहबी मुसलमान हो गए. अबू बकर सिद्दीक एक ऐसी हस्ती है, he was subhanallah a person, he never asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam for any miracle. He just heard that he became the final Nabi, Allah given him the prophethood. He went there and he said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mujhe kalma padha dijiye. Subhanallah. One of the riwayah mentioned Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, he dreamt in the journey of Syria that about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and himself. The Pope said to him, the Christian Pope said to him, is the final Nabi is going to come in Makkah Mukarramah and you're going to be the first Khalifa. Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala is 20 years, 10 years, 12 years. He just hide the dream. He did not mention no one, even his wife. He did not say his wife. He did not say his friend. No one. He did not even say to Prophet sallallahu alaihi wasallam. That day he heard the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam got the prophethood, he went there. फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई मिरेकल नहीं मांगा, पूछा कि आपकी नबूवत पर दलील क्या है? फरमाया तेरा वो ख्वाब है जो तूने कुछ साल पहले देखा था. सुभान अल्लाह. अल्लाह ने अपने नबी जिब्राइल के जरिए से बता दिया, ये ख्वाब उसने देखा था. ही इज गोइंग टू बी फर्स्ट खलीफा ऑफ रसूलुल्लाह. That's why he was calling Siddiq. Mentioning second reason why he was calling Siddiq. अभी टाइम पूरा हो गया, इंशाअल्लाह फिर आगे बयान करेंगे इंशाअल्लाह. एंड मैंने पहले बता दिया कि हम लोग जैसे काम हो गए हमारे, जो हमें कहता है मान लेते हैं, ऐसे नहीं मानना है. याद रखो, अगर if you point Abu Bakr Siddiq as a kafir, the person who is going to say kafir is going to become kafir. Because he is denying the ayat of the Quran Kareem. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. May Allah save all of us. Allah हमें
ان کی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نبی علیہ السلام سے اصحابی کالنجوم, my Sahaba like stars, فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ, if you follow them, Allah will give you guidance. Allah tabarak wa ta'ala, you will get guidance inshallah if you follow the life of Rasulullah, life of the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.